اس وقت بغداد شریف میں حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ مبارک پہ حاضر ہیں۔ آپ کی قبر انور نیچے کافی نیچے جا کے ہے، اور یہ اس قبر انور سے کافی 2 منزلہ اوپر یہ اس کا نشان بنا ہوا ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ امت مسلمہ کے اکابر اولیاء کرام میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ کا مقام و مرتبہ کتنا ہے، چند ایک چیزیں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ یہ پہلے عیسائی تھے، اور یہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے دستے مبارک میں، اور پھر ان سے صحبت حاصل کی، ان سے فیض پایا، اور پھر حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ نے بڑا عرصے تک فیض حاصل کیا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کے ماموں اور ان کے مربی حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تربیت ہوئی تھی وہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے ہوئی تھی، اور جو تصوف کا سلسلہ ہے جو حضرت جنید بغدادی سے آگے چلا، یہ اس کے پیچھے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان شامل ہے۔ بہت بلند پایہ والی چند ایک واقعات تذکرۃ الاولیاء سے میں عرض کرتا ہوں۔ آپ کی عظمت و شان یہ ہے، آپ کی کرامت عرض کرتا ہوں۔ حضرت محمد بن توسی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت معروف کرخی علیہ رحمہ کے بدن پر کوئی زخم کا نشان دیکھا، تو میں نے پوچھا حضرت کل تو یہ زخم کا نشان نہیں تھا، یہ آج چوٹ کہاں سے لگ گئی؟ تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل رات میں نماز پڑھ رہا تھا اور تصور کے اندر میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا، تو میں خانہ کعبہ ہی پہنچ گیا، خانہ کعبہ کا طواف کیا، وہاں نماز پڑھی، اور آب زمزم پیتے ہوئے میرا پاؤں پھسل گیا اور اس کی وجہ سے مجھے چوٹ لگ گئی۔ سبحان اللہ کہ جو تصور جمائیں اور ایک ملک سے دوسرے ملک تشریف لے جائیں، یہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ کے اخلاق و عادات کتنے عالی شان تھے۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ اس حوالے سے لکھا ہے۔ ایک مرتبہ آپ دریا کے کنارے وضو کرنے گئے، اور اپنا مصلی اور اپنی دیگر چیزیں جو ہیں یہ آپ نے وہاں پر قرآن مجید تھا اور مصلی تھا، یہ آپ نے اپنی نماز کی جگہ پہ چھوڑ دیا۔ جب آپ وضو کر کے واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت وہ مصلی اور قرآن مجید کا نسخہ چوری کر کے لے جا رہی ہے۔ اس نے چوری کی، اٹھایا اور جا رہی تھی۔ آپ نے اسے دیکھا تو اب آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں، آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہا، فرمایا کہ اے بوڑھی اماں، کیا تمہارا کوئی بچہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے؟ اگر تو ہے تو پھر تو یہ قرآن مجید لے جاؤ، ورنہ یوں کرو قرآن مجید مجھے دے دو، یہ میں پڑھ لوں گا، اور مصلی تم لے جاؤ، یہ چند روپے میں بک جائے گا، تمہیں فائدہ ہو جائے گا۔ اس بڑھیا نے جب آپ کا یہ اخلاق دیکھا تو بڑی نادم ہوئی اور دونوں چیزیں آپ کے حوالے کر دی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ کے ایک اخلاق مبارکہ کا ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ آپ ایک مرتبہ کسی جگہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں کچھ لوگ کھیل تماشے میں، گانے باجے میں لگے ہوئے تھے۔ عام ماحول تو نیکی کا تھا، لیکن اس میں کچھ لوگ اس طرح کے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ تو جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ حضور ان کے لیے بد دعا کریں کہ یہ ہلاک ہو جائیں، یہ کیسی حرکتوں میں پڑے ہوئے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعا کی، سبحان اللہ، آپ نے کہا اے اللہ، جس طرح تو نے ان کو دنیا کے اندر بہترین عیش دے رکھا ہے، ان کو آخرت کے اندر بھی عیش میں رکھنا۔ اللہ اکبر۔ اب اس دعا کا کرنا تھا، ان لوگوں کے دلوں کی دنیا بدل گئی، اپنے گانے باجے سب توڑے، توبہ کی، اور آپ کے دست مبارک کے اوپر آ کے بیعت ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شیرینی دینے سے مر سکتا ہے اسے زہر دینے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ ہے اخلاق کریمہ۔ ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے جو آپ کے
جسے کہیں کہ آپ کی پاکیزی قلب، آپ کے حسن اخلاق، آپ کی دریا دلی اور آپ کی مقبولیت پہ دلالت کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے جو مرید اور خلیفہ تھے حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ عید کے دن دیکھا کہ حضرت معروف کرخی کھجوریں اٹھا رہے ہیں، مختلف جگہوں سے گری پڑی کھجوریں اٹھا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا حضرت عید کے دن یہ کون سا کام کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ وہ جو سامنے ایک بچہ ہے یہ یتیم ہے، اوروں کے بچوں نے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، اس یتیم نے پرانا سوٹ پہنا ہوا، میں نے ارادہ کیا کہ یہ کھجوریں اٹھا کے میں بیچوں گا، جو پیسے ملیں گے اس سے اس بچے کو لباس لے دوں گا۔ حضرت سری سختی فرماتے ہیں کہ میرے دل پہ بڑی چوٹ لگی اور میں نے بہت عمدہ قسم کا لباس خرید کر اس بچے کو دے دیا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے جب میرا یہ عمل دیکھا تو مجھے دعا دی۔ کیا دعا دی؟ سبحان اللہ۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ حضرت سری سختی فرماتے ہیں کہ میرے اوپر جو تم اتنے رب کے فضل و کرم دیکھتے ہو، میرے اوپر جو رب کی اتنی عطا دیکھتے ہو اور میرے اندر جو تم چیزیں محسوس کرتے ہو، یہ ساری کی ساری برکت ہے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یتیموں کا خیال کرنا، یتیموں پہ شفقت کرنا، ان کا دل خوش کرنا، بزرگوں کی دعا لینا، یہ وہ اعمال ہیں جو دنیا بدل دیتے ہیں، جو دلوں کی دنیا بدل دیتے ہیں، جو حالات بدل دیتے ہیں۔ تو اچھے اخلاق اپنانا اور یوں جو ہے جو بے کس ہیں، جو بے بس ہیں، ان کا خیال کرنا، یہ اولیاء کرام کا عمل بھی ہے اور یہ ان کی تعلیمات بھی ہے۔ اور حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور بڑا خوبصورت آپ کی جو شان ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سری سختی فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت معروف کرخی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے سری، اگر تجھے کوئی حاجت ہو تو اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرنا کہ اے اللہ صدقہ معروف کرخی کا میری حاجت پوری کر دے۔ تو معروف کرخی فرماتے ہیں کہ اے سری، اگر تم یوں دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو گویا حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ان برگزیدہ بندوں میں سے ہیں کہ جن کے صدقے دعائیں بطور خاص قبول کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر پہ کروڑوں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور اس عظیم ہستی کے فیضان سے ہمیں بھی مالا مال فرمائے۔ بلکہ ایک اور بڑی خوبصورت فضیلت میں آپ کو عرض کرتا ہوں، حضرت معروف کرخی وہ ہستی تھے کہ آپ کی قبر انور کے پاس سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر چلا کیا کرتے تھے۔ حضرت معروف کرخی کا فیضان اور روحانی ان سے استفادے کے لیے سرکار غوث پاک ان کی قبر مبارک کے پاس جو ہے وہ چلا کیا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ سرکار غوث پاک آپ کے پاس آئے اور آ کے کہا، اے معروف، تم ہم سے ولایت کے اندر 2 درجے اوپر ہو، یعنی ہم سے بھی اوپر ہو، 2 درجے ہم سے بھی اوپر ہو۔ پھر دوبارہ کچھ عرصے کے بعد سرکار غوث پاک آئے اور فرمایا کہ اے معروف، اب ہم تم سے 2 درجے اوپر ہو چکے ہیں۔ تو سرکار غوث پاک کا مرتبہ ان سے بلند ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی ہستی ہیں کہ جن کے پاس ایک مرتبہ آ کے سرکار غوث پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اے معروف، تم ہم سے ولایت کے اندر 2 درجے اوپر ہو۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت بات آپ کو میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ جو محدثین ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے علماء محدثین ہوتے تھے، ان کی اولیاء کرام سے کیسی محبت ہوتی تھی۔ اب اس کا اندازہ لگائیں کہ سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر انور ہے، جو اس والے جو ہے وہ نشان کے نیچے جا کے ہے، آپ کے قدموں کی طرف مشہور محدث امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے۔ ان کی قبر آپ سرکار کے قدموں میں ہے، اور یہ بہت سے محدثین اور اولیاء علماء ایسے ملیں گے کہ جو اولیاء کرام کے قدموں میں دفن ہونا سعادت سمجھتے تھے۔ مصر کے اندر، ایجپٹ میں، حضرت ابن عطاء اللہ الاسکندری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی ہیں، صاحب فتح القدیر، جو فقہ حنفی کے اندر مجتہد کا مقام رکھتے ہیں۔ صاحب فتح القدیر نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے حضرت شیخ کے قدموں کے اندر دفن کرنا، مجھے ان کے پہلو میں دفن کرنا۔
تو آپ کی قبر مبارک بھی وہاں پر ہے، اور یہاں پر حضرت دارقطنی، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی جو قبر انور ہے وہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کی طرف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کا فیض عطا فرمائے، ہماری حاجتیں ان کے صدقے پوری فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔